أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق اللہ مولانا العظیم. 3 شعبان المعظم 1447 ہجری بمطابق 23 جنوری سن 2026 عیسوی. یاران مصطفیٰ اصحاب رسول اللہ جو کہ آسمان ہدایت دے چمک دے دمک دے تابندہ و درخشندہ ستارے نے. ہر ستارہ بڑا ہی روشن اور منور ہے اور آسمان ہدایت ان ستارے نال جگمگا رہے. اے درخشندہ ستارے جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا. میں اج ایک ان ستارے وچوں ایک تابندہ درخشندہ اور روشن ستارے دا تذکرہ کرنا چاہنا. میری مراد اس تابندہ ستارے تو سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بے شمار القابات نے. آپ خاندان بنو ہاشم دے روشن چراغ نے، بلکہ خاندان بنو ہاشم دے پہلے ہاشمی نے جنہوں اللہ پاک نے صحابیت دے مقام رفیع تک پہنچایا ہے اور مسلم اول ہون دا شرف عطا کیتا ہے. آپ دی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی ہے، ابو الائمہ بھی ہے. آپ امام الاشجعین نے، مسلم اول، سابق الایمان، سابق الاسلام، خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، مبشر بالجنہ، اور اس تو علاوہ خاندانی عزت و شوکت دے اعتبار نال بھی آپ نجیب الطرفین نے. باپ علی بن نبی طالب ہاشمی،
والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہاشمی ہے۔ کسے ہاشمی خاتون دے بطن طاہرہ تو پیدا ہون والا اور مسلم میں اول دا اعزاز حاصل کرنے والا اگر کوئی خوش نصیب اور سعادت مند شخص ہے تو حضرت علی بن ابی طالب نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ اللہ دے رسول نے دوشنبے دے دن یعنی سوموار نو اعلان نبوت فرمایا، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سوموار والے دن تاج نبوت دا شرف عطا کیتا ہے، تاج پہنایا ہے ختم نبوت۔ اور حضرت علی کہندے نے سوموار اللہ دے رسول دی بعثت ہوئی ہے، آپ نے اعلان نبوت کیتا ہے، اگلے دن منگل نو میں آپ تے ایمان لیا ہے۔ اس قدر ایمان دے اندر سبقت مینوں کسے دی نظر نہیں ہوتی۔ اور پھر سب تو بڑھ کے شرف ہے کہ آپ کم سنی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر سرپرستی اور زیر کفالت آ گئے، چونکہ آپ دے والد ابو طالب جنہ دی ایک لت دے اندر لنگڑا پن ہے، لمبا سفر نہیں کر سکتے، معیشت دے لحاظ نال کمزور نے، عذر لنگ ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشاورت نال، آپ دی ترغیب نال، یعنی آپ نے اپنے چچا عباس کو کیا کہ میرے چچا ابو طالب دی تنگ دستی غربت جو ہے اس دا کچھ نہ کچھ ازالہ ہونا چاہیے، کچھ پار رل کے وڈ لئیے، ایک بیٹا تسی اپنی تون تے لے جاؤ، ایک میں لے آؤ۔ چنانچہ عقیل بن ابی طالب حضرت عباس دے دسترخوان تک چلے گئے اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر کفالت آ گئے۔ گویا کہ سیدنا علی بن ابی طالب مطبخ نبوی دے پروردہ نے۔ مطبخ نو جان دیو بھائی کچن، حضور دے کچن وچ پڑھن والے، حضور دی تون تے پڑھن والے، یعنی من گئے نا ٹبر دا ایک جی، اچھا جدا سرپرست اینا آلہ ہوئے کہ وہ معلم کائنات ہوئے، جدا رہبر مرشد مقتدا تے پیشوا جناب محمد مصطفیٰ ہو، کیا وہ بچہ جدو تربیت پا کے نکلے گا تے باب العلم نہیں کہلائے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت، انا مدینۃ الحکمت مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا دانائی دا شہر ہوں، علی اس دا دروازہ۔ دروازے تو داخل ہوا گے تو شہر دی حکمت تے علم دی دولت حاصل کر سکا گے۔ اور علم دی فضیلت دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجخال مالو،
اسی اللہ دی تقسیم تے او دی ونڈ تے بڑے راضی ہاں۔ دنیا دے جاہلاں نوں دنیا دا مال عطا کیتا ہے، سانو علم دی دولت نال نوازیا ہے۔ ایتھے ایک گل میں بھی کراں گا، تھوڑی جی اس شعر دے ایک مصرے دے اندر ترمیم کر کے، اور یہ ترمیم بڑی جچدی۔ رضینا قسمت الجبار فینا، اسی اللہ دی ونڈ تے، اسی اہل حدیث قرآن و سنت دے عاملین، کتاب و سنت دے دائی، کتاب و سنت دے مبلغین، یعنی اسی اہل حدیث اللہ دی اس ونڈ تے، عرشہ والے دی اس تقسیم تے بڑے راضیاں۔ لنا نبی وللجخال رجالو، لوکاں دی ونڈ دے اندر کئی مرشد پیر آئے نے، ساڑی ونڈ وچ پیران دا پیر آیا ہے، جڑا کائنات تو بہتر بھی ہے، برتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعظم بھی ہے، اکرم بھی ہے، جو پوری کائنات دا راہبر بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ اللہ نے ساڑھے اتے کنا کرم عطا فرمایا ہے، سانو آمنہ دا لال عطا کر دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اے اللہ دیاں کرم نوازیاں نے، اے اللہ دی رحمت، اے اللہ دا فضل و کرم، اے اللہ دا انعام تے اکرام، کہ اللہ سانو مرشد بھی بے مثال عطا کیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے شیعہ مفسر قرآن نہج البلاغہ والا ملا باقر مجلسی لکھدا ہے، حضرت علی دیا دا قول نقل کر دیا ہویا۔ حضرت علی فرماندے نے میں چھوٹا جیسا جدوں اللہ دے رسول دی زیر تربیت آ گیا، میں نو اللہ دے رسول نے انی شفقت محبت نال نوازیا ہے، میں نو جدوں سوندے تے اپنے نال سینے دے نال سینہ لگا کے سلاندے، میں سونے نبی دیاں خوشبوواں سنگدا، میں نو جفیاں پا کے لیٹ دے، جدوں کھانا کھان دے تے مینو نال بٹھان دے، اگر کھانے دے اندر کوئی سخت چیز ہوندی اپنے منہ وچ چبا کے پھر نکال کے میرے منہ وچ ڈال دے۔ میں اللہ دے رسول دے پچھے پچھے سایہ بن کے انج چلدا جویں اونٹنی دے پیچھے او دا بچہ چلدا ہے۔ انی محبت، اسے واسطے آپ نے فرمایا لا یحب علیاً منافق ولا یبغضہ مؤمن، جیڑا منافق بندہ ہے وہ علی نال کدی محبت نہیں رکھے گا، وہ چونکہ منافق ہے وہ کینہ تے بغض رکھے گا، تے جیڑا مومن بندہ ہے وہ علی نال دل تو پیار کرے گا۔ بلکہ اے بھی حدیث میرے نبی سونے تو مروی ہے، فرمایا ان اللہ، بلکہ دوسرے روایت دے الفاظ نے امرنی ربی، میرے رب نے مینو عرشاں تو حکم نازل کیتا ہے، میرے محبوب اینا چوں بندیاں نال تم محبت کریا کر۔ بحب اربعتن امرنی ربی بحب اربعتن، اللہ نے مینو، میرے رب نے مینو چار بندیاں نال محبت کرن دا عرشاں تو حکم نازل فرمایا ہے۔ فیہم علی
و ابو ذر و مقداد و سلمان. انہاں وچوں پہلے حضرت علی نے، پھر ابو ذر، پھر حضرت مقداد، پھر حضرت سلمان. بلکہ زبان رسالت تو نکلنے والے موتیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ان الجنت تشتاق الی سلاسل. لوگو جنت تین بندیاں دا بڑا شوق نال انتظار کر رہی ہے. جنت بڑی مشتاق ہے. جنت نو اینا تین بندیاں دا بڑا شوق ہے. جنت نو اینا تین دا جنت دے دخول یعنی داخلے دا بڑا انتظار تے اڑی کے. اینج سمجھو سارا جہان جنت جانا چاہتا ہے، جنت دا شوق رکھتا ہے، پر جنت اینا تین بندیاں دا شوق رکھ دیئے. وہ کیڑے کیڑے بندے نے؟ علیون، انہاں وچوں حضرت علی نے، حضرت عمار نے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے علی سونیا جنت دے اندر تیرے گھر دا بوا میرے گھر دے بوئے دے سامنے ہوئے گا. مائی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عید حدیث مروی ہے. اللہ دے رسول سونے نے فرمایا ہے علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے. حدیث طبرانی دی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دوہاں دا جوڑ تے رفاقت بڑی پکی ہے. اے دوویں لازم و ملزوم نے. انہاں دوہاں دی سنگت کدے ٹوٹ سکتی نہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن آوے گا اے قرآن تے علی مینوں حوض کوثر تے ملن گے. اللہ اکبر. علی نال بغض رکھن والا کون ہے؟ منافق. مومن ہے ہی نہیں. اور علی نال محبت رکھنے والا اللہ اکبر وہ مومن ہے. یعنی مومن ہوئے تو پھر وہ محب علی ہوئے گا. اگر علی دا بغض رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، وہ محب علی نہیں، وہ منافق جلی. اللہ اکبر. قرآن اور علی ایک کدے ٹوٹ سکدے. انہاں دی سنگت، انہاں دی یاری، انہاں دی صحبت، انہاں دی رفاقت، انہاں دی دوستی ابدی، دائمی اور سرمدی ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے. آپ فرماندے نے قرآن کریم دے بارے مینوں جنی معلومات نے میں ایک ایک آیت دے بارے جاننا. یہ دن نو اتریے، رات نو اتریے، پہاڑ تے اتریے، میدان تے اتریے، ہر آیت دے بارے مینوں علم ہے. دعوے نال کہہ رہے. اللہ اکبر. تو جس قرآن اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں اے علی نال ملزوم ہے، علی دے نال ملزوم ہے، یہ لازم و ملزوم نے، پھر وہ قرآن علی دی شان اچ کیوں نہ بولے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ الفتح ہے، آخری رکوع. محمد اللہ دے رسول نے رب دا قرآن گواہی دے رہے ہیں. اے کلمے دے دوویں جز قرآن چاہتے ہیں.
اے سورہ محمد دے اندر کلمہ توحید مکمل آتا ہے، سورہ الصافات دے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مکمل ہوتا ہے، اور سورہ الفتح دے اندر کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ مکمل ہوتا ہے، یعنی کلمے دے دوویں جز قرآن دے اندر موجود نے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہو، محمد اللہ دے رسول نے تے انہاں دے سنگی تے انہاں دے ساتھی انہاں دے نال والے کیسے نے، قرآن انہاں دا نقشہ کھچ رہا ہے، انہاں دی سیرت تابندہ نو بیان کر رہا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ والذین معہو، آپ دی معیت والے، آپ دی سنگت والے، معہو تو مراد ابو بکر صدیق نے، جنہاں نو اللہ دے رسول نے یقین دہانی کرائی خطرے دے موقع تے، جدوں غار ثور دے اندر انہاں اپنی بے قراری دا اظہار کیتا کتے اسی پکڑے نہ جائیے، تے یقین دہانیاں تے ضمانتاں تے تسلیاں میرے پیر سونے نے دتیاں۔ ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، جویں اللہ میرے نالے ایویں تیرے نالے، یعنی اللہ ساڈے نالے۔ معہو تو مراد صدیق اکبر نے اشداء علی الکفار، اے میرے محمد سونے دے سنگی تے ساتھی کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے۔ کافر پاویں پتر ہوئے، کافر چاہے باپ ہوئے، کافر چاہے بھائی ہوئے، کافر چاہے عزیز ہوئے، انہاں دے اندر ادو نرمی آندی نہیں جدو میدان جنگ دے اندر تلوار چلا رہے ہوندے نے۔ اشداء علی الکفار، دو صفتاں معیت نبوی اور کفر دے بارے سخت رویہ رکھنے والے، کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر دے۔ تیسری صفت اصحاب رسول اللہ دی، رحماء بینہم، اے آپس بڑے رحیم نے، بڑے کریم نے، بڑے مہربان نے، محبتاں کرن والے، انہاں دے اندروں کوئی ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ اے سنگت انج دیئے تو کہنا ہے نہیں جی علی دے اندر تے عمر دے اندر بڑے اختلافات نے، تو کہنا ہے صدیق تے علی دے اندر بڑا کینہ دے بغض سی، تو کہنا ہے انہاں دی دوستی سچی نہیں، انہاں دی سنگت سچی نہیں۔ میں تیری مننا کہ عرش والے دی مننا، عرش والے دا اعلان رحماء بینہم، اے آپس دے اندر بڑے مہربان نے۔ اللہ اکبر۔ مسلم اول شہ مردان علی، اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ اللہ اکبر۔ کون علی ہے؟ وہ نبی کے سبحان وفادار صحابی، جانثار صحابی۔ دنیا دیا امانتاں اللہ دے رسول ہجرت دی رات کدے حوالے کیتی جی؟ حضرت علی دے اپنا بستر کدے حوالے کیتا ہے؟ علی میرے بستر تے سو جاؤ، اور اے امانتاں نے میں صدقے جہاں سونے نبی دیاں صداقتاں امانتاں تو جیڑے دشمن خون دے پیاسے نے، امانتاں اونا دیاں بھی اونا دے حوالے کرن واسطے
اپنا ایک نائب مقرر کیتا ہے اور اپنے بستر دے اتے فرمایا سو جاؤ، اور جڑا نبوت دے رسالت دے بسترے دے اتے آرام فرمائے، کڈا شان والا بندہ ہونا ہے۔ ہاں میں تنقید کرنا میری مراد نہیں، میرا مقصد اور غرض و غایت نہیں۔ بستر نو شانہ ملیاں نے بستر والے تو جی، بستر نو عظمت ملی، سطوت ملی، شوکت ملی، عزت ملی، رفت ملی بستر والے دی وجہ تو۔ یہ مطلب ہے جنوں جڑیاں شانہ ملیاں نے وہ سونے دی نسبت تو ملیاں نے۔ غار سور دا کی مقام ہے، غارہ دے اگے بھی بڑیاں، پاکستان بھی بے شمار غارہ نے، پوری دنیا دے اندر لکھاں ہزاراں غارہ نے، مگر اس غار دی زیارت واسطے کہ آ غار ہرائے تے آ غار سور ہے، اینیاں چڑھائیاں کئی میل دیاں چڑھ کے بیماری، کمزوری اور بڑھاپے دے باوجود لوگ مشقت نال تکلیفاں اٹھا کے ان غاراں تک پہنچ دینے کہ ویکھیے دے صحیح ساڑھے پیر نے 3 راتاں کیڑی غار گزاری ہیں۔ اس غار دا اتنا شان ہے، جتھے سونا بہ گیا وہ جگہ قابل زیارت بن گئی، جتھے سونا کڑی واسطے کھڑا ہو گیا وہ مقام بھی قابل زیارت بن گیا۔ تے کیا وہ بندہ جیڑا وہ سونے نو موڈیاں تے چکے وہ دا کوئی مقام نہیں، کیا وہ دی کوئی حیثیت نہیں؟ تے وہ شخص خوش قسمت جنہوں اللہ دے رسول کہہ رہے نے میرے بستر تے سو جاؤ۔ جس بستر تے وہ سونا سو جائے وہ بستر شان والا ہے کہ نہیں؟ بولو، بادشاہاں دے بستراں تو بھی شان والا، نواباں دے بستریاں تو بھی شان والا، علامیاں دے بستریاں تو بھی شان والا، پیراں مرشداں دے بستریاں تو شان والا بستر اگر کوئی ہے تے میرے مصطفیٰ دا بستر ہے جس تے علی آرام فرما ہے۔ اچھا اس بستر نو اتنی شان مل گئی تے جدی گودے ستا ہے وہ گود شان والی نہیں؟ بولو نا، جس گود دے اندر کائنات دا افضل ترین انسان، نبیاں دا سردار تے اللہ دا دلدار جس گود سر رکھ کے سوئے، وہ گود کی نشان۔ فرمایا علی میرے بستر تے سو جاؤ، اے امانتاں فلاں فلاں دیاں واپس کر کے تسی مدینے آ جانا، ایویں آکھیا ہے۔ لیکن اللہ دی امانت کدے حوالے؟ مکے والے مشرکاں کافراں بت پرستاں دیاں امانتاں علی دے حوالے، اللہ دی امانت محبوب خدا صدیق اکبر دے حوالے۔ خیر تنقیس کرنا مقصود نہیں، ہر ستارہ جگمگا رہا ہے، تابندہ ہے، درخشندہ ہے، بے مثال ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت ہے اللہ دے رسول نہ۔ وہ جو بکری دا میمنا پیچھے پیچھے بکری دے چلدا ہے، اونٹ دا بچہ اونٹنی دا بچہ اونٹنی دے پیچھے پیچھے چلدا ہے، ایویں سونے نبی دے پیچھے پیچھے ہر ویلے چلن والے۔ پھر وہ دارالحکمت دا دروازہ کیوں نہ کہلائے، وہ مدینۃ العلم دا باب کیوں نہ کہلائے؟ 500 حدیثاں دے راوی نے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر، انی شان، اینا مقام، اینی عظمت، اتنی رفعت کہ سنگت ٹوٹی نہیں۔ وہ خدا کے نبی کا وفادار تھا، وہ خدا کے
نبی کا وفادار تھا. کون؟ حضرت علی. علی دمانہ کی بلندی والا. اللہ دا بھی نا علی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی پڑھ دے ہو. اللہ دی شان بھی ہے، وہ دا صفاتی نام ہے بلندی والا. اللہ پہ بلندیاں عطا فرماندہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کہتا ہے میں بھی علی ہاں اور اے علی میرا محبوب ہے تے میرے محبوب تسی علی نال محبت کریا کرو. ایک کون علی ہے؟ جو فاطمہ دا شوہر ہے، جو داماد نبی ہے، جو ابو سبتین ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے. او علی حیدر کرار ہے، او علی شیر جرار ہے، او علی صاحب ذوالفقار ہے. کون علی؟ علی علی ہے، شیر جلی ہے، رب دا ولی ہے، نبی دا یخی ہے. ایک گل بالکل صحیح ہے. جڑا بے ایمان نہ منے وہ بڑا غبی ہے. ٹھیک ہے؟ فہم تم سمجھ گئے ہو نا گل نو. علی کون ہے؟ علی حیدر ہے، علی سونا صفدر ہے، علی شیر نارے، علی شیر ببر، علی قاتل انصر، علی ذی قدر، علی بہتر، علی برتر، علی نبی دا برادر، علی حسنین دا پدر، علی فاطمہ دا شوہر. اللہ اکبر. کون علی؟ جڑا قاتل مرحب. کون علی؟ جڑا فاتح خیبر. کئی دن جنگ ہو رہی ہے، فتح نہیں ہو رہی، خیبر فتح نہیں ہو رہا. ایک شام میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نال فرمایا ہے. کی فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. کل میں ایک ایسے بندے نو اپنی تلوار دے اپنا چڈا عطا کرانگا. او سعوتی الرایتا، اپنا چڈا تے اپنی تلوار ایسے بندے نو دیاں گا. یفتح اللہ علی یدیہ، جدے ہتھوں اللہ خیبر فتح کروا دے گا. صبح ہوئی صحابہ کہندے نے ہر ساڑھے سنگی ساتھی دے دل دے اندر اے ارمان نے، اے خواہشاں جنم لے رہیاں نے، اے تمنا انگڑائیاں لے رہی ہے. مینوں چڈا مل جائے، مینوں تلوار مل جائے. ہر بندہ ایک خواہش رکھدا ہے، ہر لشکری دی تمنا ہے اللہ دے نبی سونے دا چڈا بھی مینوں ملے تے او تلوار بھی مینوں ملے جدے ہتھوں خیبر فتح ہونا ہے. اے پہلے بشارت آ گئی. صبح ہوئی، سارے صحابہ بڑے مضطرب نے، ہر ایک دیئے خواہش تے تمنائیں اے سعادت مینوں نصیب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، میرا علی سونا کتھے وے؟ یا رسول اللہ علی دیاں اکھاں خراب نے، شعبے چشم دے اندر مبتلا نے،
وہ عذر پیش کر رہے نے، فرمایا نہیں نہیں، انہوں سونے دے ہسپتال وچ لے کے آؤ جتھے طبیب روحانی موجود ہے۔ علی سونے دارالشفا وچ آ گئے۔ ہاں بھی علی کی تکلیف ہے یا رسول اللہ، اکھاں بڑیاں پیر کر رہی ہیں، گرمیاں کئی بار اکھاں خراب ہو جاتی ہیں، اسی کہنے برف دیاں پٹیاں کرو جی، دھوپ وچ باہر نہ نکلو، اے ڈراپس، اے قطرے، آٹو سپوری جی اے اکھاں وچ پاؤ، ٹھیک ہو جان گی۔ مگر قربان جاواں دنیا دے کوئی ڈراپس اینا قطریاں دا، اینا ڈراپس دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے علی نو قریب کیتا ہے، اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک علی دیاں اکھاں تے لایا ہے، دیر لگی نہیں، ساریاں تکلیفاں تے پیڑاں دور ہو گئیاں نے۔ کیڑے ڈراپس نے انہاں دا مقابلہ کرنا ہے؟ کیڑا ڈاکٹر ہے اور حکیم تے طبیب کیڑا ہے جو میرے مصطفیٰ دی اللہ اکبر طبابت دا، حکمت دا، ڈاکٹری دا مقابلہ کر سکے؟ اپنے دستے مبارک نال اپنی تلوار بھی عطا کیتی، اپنا پرچم بھی عطا کیتا ہے۔ علی جاؤ جہاد کرو، اللہ تواڈے ہتھوں اج خیبر فتح کروائے گا۔ ایڈا بڑا پھاٹک خیبر دے قلعے دا 40 بندے مل کے انہوں اٹھاندے سن، آپ نے کلیاں اٹھا لیا اور انہوں ٹال بنایا ہوا ہے، ایڈے بڑے گیٹ نو، ایڈے بڑے دروازے نو، تلوار چلا رہے ہیں۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اے دے وچ کمال کدا ہے؟ اللہ دی قدرت دا کمال ہے، کسے دا ذاتی کمال نہیں، مگر شان سیدنا حضرت علی نو مل گئی کہ آپ فاتح خیبر کہلائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ اللہ دے رسول دے کول پجا ہویا پرندہ ہے، کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، آپ کھا نہیں رہے، آسمان وال نگاہ اٹھا کے کہندے نے اللہم آتنی بے احب خلقکا، اللہ میرے کول کسے ایسے بندے نو گھالنا جڑا تیری مخلوق وچوں تینوں بڑے ہی پیارا ہووے، ایہو جا بندہ آوے جڑا تیری مخلوق وچوں تینوں بڑا ہی محبوب ہووے، تے او بندہ تے میں رل کے پرندے دا گوشت کھائیے۔ ادھروں دعا کیتی، ادھروں اجابت دا دروازہ کھل گیا۔ فجاء علی فاکل معہ، علی آ گئے، آپ نے اپنے نال بٹھا کے اے پرندے دا گوشت کھادا ہے۔ ذرا سوچتے صحیح نا، میرے علی سونے نال میرے نبی نو کنیاں محبتاں نے۔ اللہ اکبر۔ مائی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک باری اللہ دے رسول نے ایک دستہ فوج دا جہاد واسطے بھیجیا۔ باس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشن فیہم علی، اس دستے دے اندر علی بھی۔ کئی دن گزر گئے، دستہ واپس نہیں آیا۔ علی دی جدائی تے رفاقت دے اندر میرے نبی سونے تڑپ رہنے، بڑے بے قرار تے بے چین نے۔ مائی عطیہ فرماندیاں نے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا، میں کلمے زبان سونے دی جدے وچوں اے کلمے نکلے نے، اے گلاں میں اپنے کناں نال سنیاں نے تے اکھاں نال منظر ویکھیا ہے۔ وَهُوَ الرَّافِعُ يَدَيْهِ،
اللہ دے رسول نے دوویں ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، اللہ کے دعاواں کر رہے نے، التجاواں کر رہے نے، اللہم لا تمتنی، اللہ مینوں ادوں تک موت نہ دئی جدوں تک علی نہ ویکھ لواں۔ اتنی محبت ہے اللہ میں اونی دیر تک مرنا نہیں چاہتا جدوں تک علی نو نہ ویکھ لواں۔ اور قرآن جدی شان دے اندر بول بول کے کہہ رہا ہے تراہم رکان سجدہ، تمام مفسرین نے کیا ہے اس قرآن کریم دے اس کلپ تو اس ٹکڑے تو مراد علی بن نبی طالب نے جو کہ بڑے قائم اللیل نے، رات نو ساری رات مسلے تے کھڑے ہو کے قیام کرنے والے اور اللہ دا قرآن پڑھنے والے، وہ جڑا قرآن دا سنگی ہے وہ دنوں ود کے قرآن پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، مینوں دنیا دیاں تین گلاں بڑیاں پسند نے، تین عمل مینوں بڑے محبوب نے، الخدمت للضیف والصوم فی السیف، مہمان آؤدے جان میں کھانے کھلاندا جان۔ اے علی دا ملنگ تے کھان والا ہے نا، میرا علی کھوان والا ہے۔ اللہ اکبر، اس ملنگ دا جو علی نال نسبت دے دعوے کرتا ہے، کوئی عمل بھی حضرت علی والا، آپ دی سیرت والا، آپ دے کردار والا مینوں اس ملنگ دے اندر نظر نہیں آندا۔ میرا علی صاحب قرآن ہے، میرا علی قائم اللیل ہے، میرا علی روزے دار علی ہے، تہجد گزار علی ہے، میرے علی نال اللہ بھی پیار کرتا ہے، عرشہ والا خدا بھی پیار کرتا ہے۔ اور ایک میں دے علی دے ملنگ نے پنگاں پین والے، کتے لڑان والے، اللہ اکبر، کدے سجدہ نصیب نہیں ہویا اور نسبت حضرت علی نال دعوے دیکھو، عمل دیکھو، قول و عمل دے اندر کس قدر تضاد پایا جاتا ہے۔ میں کس طرح مننا کہ تو علی دا ملنگ نہیں؟ پیری گھنگرو تے گل وچ جنگ نے، اے مولائی علی دے ملنگ نے۔ آج تو میرا خیال ہے 60-70 سال پہلے اشعار میرے والد محترم نے لکھے سن۔ پیری گھنگرو تے گل وچ جنگ نے، اے مولائی علی دے ملنگ نے، راڑ چلے نگاہے سنگ نے، نال شولا نال ٹولان شور مچایا، ہتھی گجرات کئنٹا گل وچ، ان میں ولی بنے نی ایک پل وچ، او بان کتب گئے نی اج کل وچ، او بان کتب گئے نی اج کل وچ، ایویں ولایت نہ سمجھی مفتی شہر ہے۔ اللہ اکبر، پیندے ڈولا ڈولا پنگ دا، ننگے فرض تے شرم نہیں لنگ دا، لکھ لعنت جے ملنگ دا، جس شرم حیائی وجایا۔ اوے علی کیتا قیام اللیل، علی کیتا قیام اللیل، اتے نہیں کیتا کوئی ویلے، اور پھاڑ ٹینڈ نہ کیتا سیلے، علی صابر نام رکھایا۔ اوے علی آپ سخاوت کردہ، اوے علی آپ سخاوت کردہ، اور نیسی بوئے بوئے تے مردہ، نہ چوڑا یا ٹیدہ پردہ، علی سخی ہے نام رکھایا۔ اللہ سانو علی سونے دی سیرت و کردار دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔
کون علی؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے 3 عمل مینوں بڑے پیارے۔ وہ کون علی ہے؟ وہ خدا کے نبی کا وفادار تھا۔ کون؟ بولو، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو۔ علی دا تذکرہ ہو رہا ہے محبان علی دے سامنے۔ وہ خدا کے نبی کا وفادار تھا، اہل تدبیر تھا، شیر جرار تھا۔ وہ عمر اور صدیق کا یار تھا، بلکہ تمام صحابہ کا غم خار تھا، بلکہ سارے صحابہ کا غم خار تھا۔ وہ میدان میں نکلا للکار کے، کھیت کر دیا لشکر کو کفار کے۔ تے اللہ کی تعریفاں کر رہے آئے۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ ایکڑے ٹبر تے خاندان دیاں عرشاں والا قرآن دے اندر تعریفاں کر رہے آئے۔ میرے علی سونے دے گھر فاقائے سیدہ فاطمہ کہہ دیاں نے، علی سونیوں میرے حسنین دوویں بھوکے نے، 2-3 دن گزر گئے نے، کھانا کوئی نہیں۔ قربان جاواں داماد نبی دے گھر دے اندر فقر و فاقہ دی صورت ہے۔ حضرت علی مزدوریاں لبن واسطے گھروں نکلے نے، لبدے لبدے تلاش کردے کردے کہ یہودی دے کول پہنچے، کہندے نے مینوں مزدوری چاہی دیئے، میرے گھر فاقہ ہے۔ وہ کہندا ہے علی جے مزدوری کرنا چاہنا ہے، اے میرا کنواں ہے، ایدے وچوں ڈول نال پانی کڈ کڈ کے میرے کھیت نو سیراب کر، میں تینوں صبح ہی نہیں مزدوری دے دیاں گا۔ ساری رات میرا علی سونا اللہ دا ذکر بھی کر رہا ہے تے مزدوریاں بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ مردان یہودیاں دے گھر کرن گیا مزدوری، اس تھی اچا کون گھرانا تے جو کرسی مغروری، کر کے کار جما دے دانے، پیر علی گھر لیا آیا، جو گھر میں تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا۔ آندیاں سار گیا فاطمہ جلدی تو جلدی آٹا تیار کرو، چکی تے پیسو، میرا حسن سونا بھکھا ہے، میرا حسین فاقے نالے، آج کئی دن ہو گئے نے، اہل بیت دے افراد بھوک دے اندر مبتلا نے، تیرے دسترخوان دے ہوتے ون سونیاں نعمتاں نظر آندیاں نے، دعویٰ محبت رسول دا کرنا ہے، محب اہل بیت ہون دا اعلان کرنا ہے، مگر تیریاں یاشیاں ویکھیے، تیرے کتے بھی مکھن نال پل رہے نے، تینوں کسے غریب دا احساس نہیں، کسے مسکین تے محتاج دا احساس نہیں۔ اب ویکھ لے اہل بیت دے کرانے دا کردار کنا سنہری ہے۔ سیدہ فاطمہ نے، اللہ اکبر، ایک کون فاطمہ ہے،
اے بطول فاطمہ، اے طاہرہ فاطمہ، اے مطہرہ فاطمہ، اے راضیہ فاطمہ، اے مرضیہ فاطمہ، اے زاکیہ فاطمہ، اے بنت رسول فاطمہ، اے زوجہ حیدر کرار فاطمہ، اے مادر حسنین فاطمہ، مزرعہ تسلیم فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ آپ چکی پی رہیاں نے، اے کون فاطمہ ہے جڑی جنت دی شہزادی ہے؟ اللہ اکبر۔ روٹی تیار کیتی، اجے پہلی روٹی پکی ہے، دروازے تے صدا ہوئی، میں انہیں سال قید کٹ کے آیا، آج آزادی ملی ہے، بہت بھوک لگی ہے، اٹھا کے دے دیتی، نہ حسن دی پرواہ کیتی ہے نہ حسین۔ پھر آٹا گنیا، دوسری روٹی پکائی، دروازے تے صدا آئی، میں بڑا مسکین تے غریب ہاں، فاقے نالا کھانا چاہیے، وہ اٹھا کے انہوں دے دیتی۔ تیسری بار پھر روٹی تے پکائی اور پھر صدا آئی، میں بیمار ہاں، مسافر ہاں، کھانا چاہیے، وہ بھی اٹھا کے دے دیتی۔ سارے اہل بیت نے پوری رات فاقے نال گزار دیتی ہے۔ کتنا سنہری کردار ہے، بے مثال سیرت ہے اہل بیت دی۔ اللہ اکبر۔ ادھروں اہل بیت اے کردار دا، سنہری کردار دا مرحلہ طے کر رہے نے، ادھروں جبریل اللہ دا قرآن لے کے اللہ دے نبی کو لا جائے۔ صبح دی نماز پڑھی، سلام پھیریا، اپنے مقتدیاں وچوں ویکھیا میرا علی کتھے ہے، نظر پہ گئی، علی سونیا راتی کیڑا کردار ادا کیتا جے میرے تے قرآن نازل ہویا۔ وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ، اللہ وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ تو تے احسان کر کے کھانے کھلانا ہے، نمائشاں کرنا ہے، دیگاں پکائیاں ہویاں نے، اور نام خدا دے دیگ پکائی، کھا گئے کڑم جو آئی، اجے بھی دعوے سخاوت کرنا ہے، تینوں ذرا بھی شرم نہ آئی۔ اور جنہ دے نام دے پکانا ہے، جنہ واسطے پکان دا دعویٰ کرنا ہے، او تکے کھان ڈے ہوئے نے، انہوں تے اندر کوئی نہیں آن دیندا، کھان کون ڈے نے، سرمایہ دار نے، فیکٹریاں دے مالک نے، اے جی ایم پی اے بھی دعوت تے آیا ہویا ہے، اے حرام اے غریبان دا حق کھان والا ایم این اے بھی آیا ہویا ہے، بڑے بڑے صاحب ثروت شہر دے معززین آئے نے، تے جنہ دا حق ہے انہاں نوں برکی ملدی نہیں۔ اور اللہ کی فرما رہا ہے سورہ طہر جی کڈو اور ہر تفسیر اٹھاؤ، حافظ ابن کثیر دی تفسیر اٹھا رہے، ہر مفسر نے اینا دو آیتاں دا جو شان نزول بیان کیتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی تابندہ سیرت دے شان میں اللہ نے قرآن اتارے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ فرماندا ہے میری محبت جو لوکاں کھانا کھلاندے نے، میری محبت عَلَىٰ حُبِّهِ، نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اپنا نام بلند کرن واسطے جھوٹیاں شہرتاں حاصل کرن واسطے کھانا نہیں کھلاندے، عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ،
اس کی محبت میں کنہاں نو کھلاندے نے؟ یتیم اللہ مسکینن، مسکین نو، غریب نو، یتیم نو، اسیرا قیدی، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ تے اگے کی فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، پھر دعویٰ کر دینے غریب اور مسکینوں کھان والے ہو، تہاڈا شکریہ ادا کرنا، تسی میرے دسترخوان تے آئے ہو، میرے جے مسکین دی دعوت نو قبول کیتا ہے، تسی تشریف لے آئے ہو، اے میرا کوئی احسان نہیں، تہاڈا میرے تے احسان ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اسی تواڈے کولوں کوئی معاوضہ نہیں چاہندے، اسی دے بھی پسند نہیں کردے کہ تسی ساڈا شکریہ ادا کر۔ چوہدری صاحب بڑا دعوت دا مزہ ہے، تہاڈی بڑی مہربانی۔ نا اے لفظ میں نہیں سننا پسند کرتا، اے خوددار مومن، اللہ دی رضا دا طالب مومن، خدا تعالیٰ دی رضا نو حاصل کرن دی تمنا رکھنے والا مومن ایک ہی کہتا ہے جناب غریب تسی تشریف لے آئے، میں تہاڈا مشکور ہاں، میں تہاڈا ممنون ہاں، میرے کھانے نو قبول کیتا ہے، میرے گھر تشریف لے آئے، اگوں بھی جناب میں جدوں تہانوں دعوت دیا تساں ضرور تشریف لے آنی ہے، اللہ تہانوں جزائے خیر دے، تسی میرے گھر تشریف لے آئے۔ ایتھے غریب ترسدا رہندا ہے اور او کھاندے نے جنہاں دا حق ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اے قرآن کدی شان وچ اتر رہا ہے؟ اہل بیت دی شان وچ۔ اے او اہل بیت نے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دی شان دے اندر سورہ احزاب وچ اے آیات کریمہ نازل فرمائیاں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آیت تطہیر دا نزول ہویا کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ ہر قسم دی غیر اخلاقی کثافت نو اور بد کرداری دی گندگی نو، نجاست نو، غلط اور گندے عقیدے دی گرد و غبار نو اللہ تواڈے تو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اے اہل بیت، وہ اہل بیت کون نے؟ ایت نازل ہوئی، یہ ایت مائی ام سلمہ کہہ دیا نے میرے گھر نازل ہوئی، میرے گھر، یہ بیت ام سلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تسی آکھو گے جی اللہ دے نبی دا گھر ہے، بے شک اللہ دے نبی دا گھر ہے، وہ خامن دا گھر ہے تے نال بیوی دا بھی گھر ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ گل سمجھے ہو؟ قرآن دے اندر واضح روشن دلائل موجود نے کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تواڈے تو ہر قسم دی اخلاقی، نظریاتی، ظاہری، باطنی ہر قسم دی گندگی نو دور کرے۔ اللہ اس گھرانے نو پاک ویکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے بیوت کنہ، ٹھیک ہے؟ اے بیوت نبی نے جو انہاں دے گھر نے امہات المومنین، ام سلمہ، مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں اپنے گھر، میرے گھر وچ یہ آیت اتری اہل بیت دی بارے، تے اس وقت اللہ دے رسول نو فکر پیدا ہو گیا کہ آ تے میریاں اگے گھر والیاں نے، میری ازواج مطہرات، کتے میری فاطمہ نہ رہ جائے، میرا علی نہ رہ جائے، میرا حسن نہ رہ جائے، میرا حسین نہ رہ جائے، فوراً بلایا، اپنی ردائے مبارک دی لپیٹ وچ لیا، اس چادر دے وچ اللہ دے رسول بھی نے، حضرت فاطمہ بھی ہے، اے چادر، اے ردا میرے مصطفیٰ دی ہے۔ سیدہ فاطمہ، حسنین، حضرت علی
اس طرح چادر دے وچ لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت نے، اللہ انہاں تو ہر قسم دی گندگی دور فرما، انہاں پاک کر دے، طہرہم تطہیرا۔ اللہ اکبر، اے او اہل بیت نے جنہ دی تطہیر دا اعلان عرش عظیم تے ہو رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس عظیم الشان بے مثال خاندان دے ایک فرد نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے مہمان نواز، اینا غریبہ مسکینہ نال پیار تے محبت کرن والے کہ انہوں دی شان وچ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ فرماندے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مینوں دنیا دے 3 کام بڑے پسند نے۔ الخدمت للضیف، میرا دل چاہتا ہے مہمان آؤندے جان میں کھانے کھلاندا جاؤں۔ والصوم فی الصیف، میرا دل چاہتا ہے گرمیاں دے لمے دن ہون میں روزے رکھ دی جاواں، تے علی دا ملنگ آندا ہے میں روزے چھڈی جاواں، لاکھ لعنت تیرے تے، آگ تے چڑھو آمین۔ اے ملنگ علی دا، اللہ اکبر۔ میرے علی نو ویکھو عبادت دا کتنا شوق ہے، میرا علی جہاد دا شوق رکھنے والا، تلوار دا تنی، اللہ اکبر۔ میرے علی نو قیام دا بڑا شوق ہے، قائم اللیل علی، صائم النہار علی، اللہ دے راہ میں جہاد کرنے والا، تلوار چلان دا شوقین علی۔ اور تیسرا شوق فرماندے نے وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، میرے ہتھے تلوار ہوئے، سامنے کفار ہوئے، میں تلوار چلائی جاواں، کفار مٹائی جاواں۔ اے اللہ دی رضا دی خاطر جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عظیم اور بلند مقام رکھ دے، ساری زندگی سونے دی رفاقت گزار دیتی، اور کدے بھی آپ تو جدا ہونا پسند نہیں کیتا۔ 9 ہجری دے اندر غزوہ تبوک ہوئے، اہل بیت دی نگرانی تے مامور فرمایا حضور نے علی تو نہیں ساڈے نال جہاد تے جانا، تسی ایتھے رہو، اہل بیت دی ضروریات دا خیال رکھو۔ لشکر کئی منزل اگے جا چکے ہیں، منافقہ نے ایسیاں گٹے لائیاں حضرت علی دے بارے، ایک آکھے ہوئے علی نہیں گیا جہاد تے، دوجا منافق آندہ اوے نو اللہ دے نبیوں جی پسند ہی نہیں کرتے، تیسرا آندہ اوے اللہ دے نبیوں چنگے نہیں سمجھتے۔ اے ہو دیاں نوڑیاں گلاں گٹے لائیاں، آپ اٹھ نسے، سواری لئی، کئی منزل اللہ دے رسول اپنے صحابہ سمیت جا چکے ہیں، جا پکڑے لشکروں، یا رسول اللہ میں بھی آ گیا، وہ علی میں تے تینوں مدینے چھڑ کے آیا ساں کہ اہل بیت دی ضروریات دا تو خیال رکھنا، تو پیچھے آ گئے، یا رسول اللہ میں تے لوکاں دیاں گلیں ہی نہیں سن سکیا جو نہ کیتیاں، میرے کو رہا نہیں گیا، میں دل برداشتہ ہو کے سواری پڑی آ گیا۔ فرمایا علی تو کیوں دل برداشتہ ہونا ہے، تو تے میرے نزدیک وہ نسبت تے وہ مقام رکھنا ہے جو موسیٰ دے قریب ہارون دا مقام سی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مقام غدیر تے، یہ جوفہ دے مقام دے قریب ہے، اس مقام تے حضور نے فرمایا جدہ میں مولا و علی مولا، ٹھیک ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، علی جاؤ مدینے رہو، مال غنیمت دا حصہ میں دیاں گا، جہاد دا ثواب عرش والا خدا دے گا،
تسی کیوں دل برداشتہ ہوندے ہو؟ تہاڈا تے مقام ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت علی مطمئن ہو کے واپس آ گئے بھی لوکی گلاں کردے نے تے کردے رہن، کتے بھونکدے نے تے فقیر اپنا رزق لے جاندا ہے، کتے بھونکدے نے۔ ٹھیک ہے، جیڑا بھی میرے علی دے بارے تانو تشنیع دی زبان استعمال کرے گا وہ مردود ہے، وہ خارج از اسلام ہے، ان مومن صدان دا کوئی حق نہیں، وہ منافق ہے۔ اسی الحمدللہ محبان علی ہیں انشاءاللہ، سانو علی سونے نال محبت ہے، علی دے کردار نال محبت، علی دی گفتار نال محبت، علی دی رفتار نال محبت، علی دے ظاہر نال محبت، علی دے باطن نال محبت۔ سیدہ فاطمہ نال تھوڑی جی رنجش ہو گئی کسی گل تو میاں بی بی سو گھر دے اندر کدی غصہ آ جاتا ہے، کدی تھوڑی بہتی چشمک ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو حضور تشریف لے آئے، فاطمہ علی نظر نہیں آ علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ اتنے میں تھوڑا جی غصے ہوئی ہاں، میں تھوڑی جی تکرار جی ہوئی ہے، گھروں نکل گئے۔ آپ نے میں کتنے جانا ہے، کتنے گیا ہونا، مسیتے ہی گیا ہونا۔ اللہ اکبر، علی ہوئے تو پھر کسی اور تھاں وال جائے، مسجد چ گیا ہونا ہے، میرے نبی پیچھے تشریف لے گئے، ویکھیا کرتا اتریا ہے، کچے فرش تے علی لیٹے نے۔ اس وقت ایک کنیت زبان رسالت تو عطا ہوئی، پیر دی ٹھوکر نال فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ گھر لے کے آئے، دعاں دی صلح کرائی، انج کر کے صلح کرائی دی۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی گل نہیں، انسانی فطرت ہے، مگر آپ نے سمجھا کے نصیحت کر کے دعاں دی صلح کرائی۔ اس تو بعد اپنی بیٹی نے کی فرمایا، فاطمہ اے علی تیرے تے ناراض سی نا، تے جیسے حالت تینوں موت آ جاندی میں تیرا جنازہ بھی نہ پڑھاتا۔ اے بی بی یہ بڑی چڑھاؤ ہوئی ہے، یہ تے خامد نو کہندی میں تینوں لتر تے سمجھ نہیں ہوں، میرے بھراواں دا پتہ ہی نا، میں ایک باری پھینٹی تین لوائی تینوں آ سمجھ جائے، انہوں یہ پتہ نہیں کہ مینوں اگے پھینٹیاں کنیاں کو لگڑی ہیں۔ حضور نے معراج تو واپسی تے عورتاں دے اجتماع و خطاب فرمایا، بیبیو سخاوت کریا کرو، میں معراج والی رات ویکھیا ہے، جہنم جنت، جنت اس دے نظارے، پھر جہنم اس دے عذاب۔ میں جہنم دے اندر تانوں عورتاں نوں مرداں نالوں بہتا ویکھیا ہے، عورتاں زیادہ سن۔ یا رسول اللہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تسی اپنے خامدان دی نافرمانی کر دیاں ہو۔ تھوڑی جی تنگی آ گئی، تھوڑی جی تکلیف آئی، وہ شے نہیں ملی، ساریاں گلیں بھلاتی ہیں کہ کدے تے میری شاپنگاں کراندا سی، مینوں اچھے اچھے ہوٹلاں دے کھانے کھواندا سی، میری ہر پسندیدہ چیز لیا کے میرے سامنے رکھدا سی، میں تھوڑا جہا فرق پہ گیا۔ کی آکھیا میں تے جدن دی آئیاں اس بھوکے گھر دا ویکھے کر، تیرا بیڑا غرق، ساری ہی بھلا چھڑی ہے۔ وہ بیچارہ وہ تیرے ناز نخرے ویندا رہا ہے، تیرے لاڈ ویندا رہا ہے، اس اپنی ماں دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی بھیناں دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اج تو اے صلہ دے رہی، تھوڑی تکلیف آئی، شروع تو میں اس بھوکے گھر دا ویکھا نواب زادی جیڑی تو شاہ ایران دی دختر ہے، اے نہ شکری خامد۔ آپ نے فرمایا تسی خامدان دی نہ شکری کر دیا، نہ فرمانی کر دی۔ جے اسوہ لینا ہے تے بنت رسول فاطمہ خاتون جنت دا دیکھو، چکی پیسی چکی، اور جیڑا باقی وقت ملتا ہے وہ مسلے تے گزار رہی ہیں، ہتھاں میں چھالے پہ گئے چکی پی پی کے۔
اللہ اکبر۔ اور بچپن بھی فاطمہ دا بڑا پیارا ہے۔ طبعاً آپ دے مزاج دے اندر کوئی شوخی نہیں، ٹردیاں سن نا، چلدیاں سن، اینی مشابہت گفتار دے اندر، رفتار دے اندر، یعنی چال دے اندر تے گفتگو فرمانیاں نے اپنے ابے تے لگ دی، اتنی مشابہت اللہ دے رسول نال۔ آنڈ گوانڈ گلی محلے دیاں کڑیاں کھیڈ دیاں نے رل کے، سہیلیاں۔ حضرت خدیجہ کہہ دیا فاطمہ تم ہی جا کھیل، نہیں امی بس ماں دا گوڈا پھڑ کے بیٹھی رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کہہ دیا نے ایک باری میرے عزیزاں دے اندر شادی آئی، میں شوق نال 2 سوٹ تیار کیتے اپنی تی فاطمہ واسطے۔ انہاں کہ امی میں نہیں ہو شادی تے جانا، میں کاری ٹھیک۔ طبعاً شریف فقیرانہ مزاج، زاہدانہ زندگی، اللہ اکبر۔ وہ جی بیوی جی ہوئے خامد علی ورگا ہوئے تے پھر حسنین جیسے اللہ دے ولی کیوں نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان یعنی 40 ہجری دے اندر مسجد شہید کر دیتے۔ عبد الرحمن ابن ملجم الکندی المرادی آپ دا قاتل ہے، نماز دے اندر حملہ آور ہویا اور آپ نو شہید کر دیتا گیا، شہادت دا مقام بھی ملیا۔ اور کچھ روایات چاہے کمزور نے کہ آپ مولود کعبہ نے، جی کعبے دے وچ ولادت، مسجد شہادت، کسیرا میسر نشد این شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔